بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، بہت سے اہل تعلق بیچارے جب کبھی میسج بھیجتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں دین کی، اور خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق یا بعض ایسے ضروری مسائل کہ جو ان کو بہت پہلے سے معلوم ہونے چاہیے تھے، اور قرآن کریم کی وہ تلاوت جو ان کی بہت پہلے سے بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، تو جب میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا صورت ہے ان کی تلاوت کی، تو بڑا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کا عنوان یہ رکھا ہے، دین کے علم کے متعلق۔ جی، علم دین کے متعلق ذرا کچھ بتا دوں۔ بہت سے احباب ہیں تصوف میں، سلوک میں، تبلیغ میں، خانقاہوں میں، بزرگوں سے تعلق میں ماشاءاللہ کافی ان کو دلچسپی ہے اور کافی لگے ہوئے ہیں، بہت سارے سال ہا سال گزر گئے، لیکن قرآن کریم جب سنیں اور ان کی تلاوت دیکھیں تو بڑا دکھ اور رنج اور احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کے ضروری اہم مسائل سے بھی جب ناواقفیت ہو تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ کاش یہ حضرات کچھ وقت نکالتے اور سیکھتے۔ اس لیے آج کا موضوع یہی ہے، آپ حضرات دھیان سے سنیں۔ بہت سے ایسے بھی احباب ہیں جو بیانات سنتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں۔ میرے عزیزو، توجہ سے سننا اور فیصلہ کرنا کہ اپنی اولاد کو علم دین کا سکھانا کتنا ضروری ہے اور کس قدر اہم ہے، اور ہم اس کے بغیر گویا کہ اندھے ہیں اور تاریکی اور ظلمتوں میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر دین کا علم نہ ہو ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کچھ تقریر سن لیا، بیان سن لیا، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ دیکھو، دھیان سے سنو، روزانہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں اور مسلمانوں اور میرے دینی نسبت کے میرے پیارے بھائیوں، ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، سیدھی راہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا باقاعدہ، ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تو اگر کوئی چاہے تو 10-20 دن تک خرچ کر دے۔ بنیادی نقطہ جو مجھے بتانا ہے، یہ جو منعم علیہم کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں دو انداز سے، یعنی صراط مستقیم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منعم علیہم کا راستہ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب کے سب وہ گروہ اور وہ جماعت ہے جن کے پاس دین کا علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے۔ دھیان سے سننا، دین کا علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے۔ اسی لیے جو اس کا منفی جو گروپ ہے کہ اس کا راستہ ہمیں نہ ملے اور اس طرف نہ چل پڑے، تو اس میں جو چیز ہے وہ مغضوب علیہم ہے، یعنی جن کے پاس علم تھا مگر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے، یہودی۔ اور ضالین وہ نصارہ کہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو جب علم نہیں تھا تو عمل کیسے ہو؟ تو میرے بھائیوں، دین کا علم ہو اور عمل ہو اور اخلاص ہو، یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات الاحکام میں ہے، فقد انکشف لارباب القلوب ببصیرۃ الایمان وانوار القرآن اللہ وصول الی السعادۃ، اخیر تک عبارت ہے، وہ پوری پڑھنی نہیں ہے، اس لیے کہ میں مختصر شارٹ میں وہ نکالتا ہوں خلاصہ آپ حضرات کے لیے۔ اس میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے جو لکھا وہ یہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے دین کا علم ہونا چاہیے، پھر عمل ہونا چاہیے، پھر اخلاص۔ فالناس كلهم هلكا الا العالمون والعالمون كلهم هلكا الا العاملون والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ بہت سے اس کو حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں، تو ہمارے دارالعلوم زکریا کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں حضرت مفتی رضا الحق صاحب، انہوں نے واضح کیا ہے خطبات الاحکام میں نیچے جہاں اس کی تحقیق کی کہ یہ حدیث نہیں ہے اور اعراب کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں بنتی، لیکن مجھے اس وقت ان سب تفصیلات علمیہ، یہ حدیث کی جو بحثیں ہیں وہ نہیں کرنی۔ خلاصہ جو اس میں نکلتا ہے وہ حضرت تھانوی نے لکھا اور وہ بالکل درست ہے
فالناس کلہم ہلکا، سب ہلاک ہو جائیں گے مگر علماء، سب علماء بھی ہلاک و بربادی میں جائیں گے مگر عمل کرنے والے، اور عمل کرنے والے بھی چلے جائیں گے بربادی میں اگر اخلاص نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے فرسٹ اسٹیپ آف آور سکسیس، ہماری کامیابی کا سب سے پہلا درجہ تو پیارو علم ہوا۔ اور ہم میں کتنے ہی شوقین ہیں مجلسوں کے، بزرگوں کے پاس جانا آنا، تبلیغ وغیرہ سب، لیکن رات دن کا دھن دھیان آفس اور کاروبار اور بزنس۔ اگر کبھی قرآن سننے کو مل جائے تو اتنا غلط قرآن کہ سورہ فاتحہ ہی ان کی ٹھیک نہیں۔ نماز پڑھانے کی کبھی نوبت آ جائے اور ان سے کہا جائے نماز پڑھا لو تو اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہی کہنا مشکل، اذان اقامت۔ دکھ کی بات ہے یہ میرے بھائیوں، رنج کی بات ہے۔ بیان سن لو جتنے سن لو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گوگل پہ آج جو چاہو، جس کا نام چاہو ڈالو، بیانات بہت ملیں گے۔ زندگی ہماری، اسی لیے عنوان میں نے بنایا ہے، ابھی پہنچے گا، کہ کچھ وقت باضابطہ طور پر دین کا علم سیکھنے کے لیے نکالنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کی جو دعا ہے نا ہماری سورہ فاتحہ میں، بتاؤ اس کا نچوڑ لب لباب کیا ہے؟ اس کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ، اے اللہ ہمیں علم بھی دینا اور علم کے ساتھ عمل بھی دیجئے، اور وہ بھی اہدنی نہیں اللہ نے نازل کیا سورہ فاتحہ میں، اہدنا، جی ہم کو۔ تو پیارو، کم از کم اپنے متعلق اور اپنے بچوں کے متعلق ہی سوچ لیا کرو۔ لیکن دنیا کی محبت نے، دنیا کے جھمیلوں نے، دنیا کے عیش نے جی ایسا دل دماغ کو مسخر کیا، ہمارے اس دماغ کو ایسا مسخر کیا ہے کہ ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف کہ بھئی چلو انہیں عالم بنا دو۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ اصل تو بھائی یہی ہے کہ باقاعدہ عالم بنا لو، یعنی اتنا پڑھا لو، اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت نہ اتنی فرصت، اس لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے حیات المسلمین میں باقاعدہ دین سیکھنے سکھلانے کے ایسے طریقے بتائے ہیں، ان پر عمل کرو تو انشاءاللہ اتنا علم جو مطلوب ہے شریعت میں اور بندگی کے لیے، اللہ کی صحیح بندگی، صحیح دین پر چل کر اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ ان طریقوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بھائیوں، مسلمانوں، کبھی اس اعتبار سے غور کر لینا کہ بھئی کسی ملک میں رہنا ہو، کسی حکومت میں رہنا ہو، کسی جگہ کنٹری میں ہمیں جا کے وہاں زندگی گزارنی ہو تو بھئی وہاں کے قوانین جاننے نہیں پڑیں گے؟ میرے پیاروں، جب اپنی اولاد کو، چھوٹے سے اولاد 3-4 سال کے بچے کو انگریزی اسکولوں میں بھیجتے ہو اور یہ خیالات ہوتے ہیں کہ ڈگری لے آویں گے تو امریکہ، یورپ، خلیجی ملکوں میں جا کے دولت کمائیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے، تو اللہ کے لیے رحم کھایا کرو، اتنا تو سوچ لیا کرو جس نے اس کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور جہاں سے آیا اور جہاں اسے جانا ہے، لوٹ کر کے جانا ہے، اس کی کیا تیاری ہے بھائی؟ کیسے کرے گا تیاری جب اسے دین کا علم نہیں ہوگا، معلومات ہے ہی نہیں، مسائل کا علم نہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نماز فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، وضو میں کیا فرض ہے واجب ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وضو کے اندر کیا کچھ فرائض ہیں وضو کے کہ وضو ادا نہیں ہوگی، اور غسل میں کیا فرائض ہیں کہ اگر یہ نہ کریں تو غسل ہوگا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی خلاصہ میرا منشا یہ ہے کہ اگر ضروری مسائل کا علم نہ ہو تو کیسے زندگی گزرے گی، کیسے چلے گا وہ راستہ؟ ایک ڈرائیونگ جانتا ہوں، مگر ملک میں کسی میں گیا، وہاں کا قانون الگ، جہاں سے آیا وہاں الگ، ٹکر ماری پکڑا گیا تو مجرم ہے، کیونکہ قوانین کا کیوں پتہ نہیں تھا۔ میرے بھائیو، اللہ عز و جل نے جو قرآن میں یہ آیت اتاری ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بیوی بچوں وغیرہ کو جی دوزخ سے بچا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مفہوم میں یہی ذکر فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور ان کو بھی سکھاؤ۔
اگر ایسا نہیں کرو گے تو نتیجہ آیت سے مفہوم نکل رہا ہے کہ اگر اپنے بیوی بچوں کو دین نہیں سکھاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوزخ، اس کا انجام دوزخ ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی چلے تو ہو صوفی بننے کے لیے، اور چلے ہو اللہ والے بننے کے لیے، اور چلے ہو بہت بڑے داعی بننے کے لیے، لیکن میرے بھائی کم از کم مسائل کا ضروری علم تو لے لو۔ اگر وہ علم ہی نہیں ہے تو آگے راستہ طے کیسے ہوگا؟ ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جی، اور اگر کہیں جا کر دین کا ایک مضمون سیکھ لو، ایک مضمون سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے، چاہے اس پر اس وقت عمل ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ ضلالت و گمراہی اور ہدایت تو علم میں آ گئی ہے آپ کے، اب خود بھی بچ سکو گے مستقبل میں جب ضرورت پڑے گی، اور دوسروں کو بھی بچا سکو گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کا علم سیکھو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ حضرت وہ لوگ کہ جو اب بڑی عمر ان کی آ چکی ہے اور مزدوری اور جاب کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ملازمت ہے اور ان کی فیکٹریاں اور تجارت ہے، وہ تو ایسے کھپ گئے ہیں کہ اب کیا کریں، ان کے لیے کیا شکل ہو؟ تو میرے عزیزو، بات اصل ہے طلب کی، بات اصل ہے طلب اور جستجو کی۔ جس چیز کی آدمی کو طلب اور جستجو ہوتی ہے نا، اس کے لیے راستہ نکل ہی آتا ہے۔ طلب اور جستجو چاہیے، اور ہمت اور حوصلہ چاہیے، اور کوشش اور جدوجہد چاہیے۔ اور جو چیز نہیں آتی تو طریقہ یہ ہے کہ جن کو آتی ہے ان سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ آپ جاؤ اپنے محلے کے علاقے کے علماء سے پوچھو، بھائی دیکھو مجھے دین کا علم اور قرآن کریم کی تصحیح تو میرے پیارو بہت زیادہ اہم ہے۔ ضرور تم لوگ جو میرا بیان سن رہے ہو، سن رہی ہو، جہاں جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، نماز موقوف ہے اس پر۔ نماز ہی نہیں ہوگی اگر تلاوت ہم کو نہ آتی ہو، اور سورہ فاتحہ ہم نہ پڑھ سکتے ہو اور سورت نہ پڑھ سکتے ہو، تو نماز کیسے ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں ملنے جلنے والے بھی ہیں، اور ان سے سورہ فاتحہ سنو، پتہ چلا اسی میں نہ ہا نکل لی، نہ ہا نکل لی، نہ عین نکل لی، نہ کچھ بھی نہیں، یعنی پوری سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ لہن جلی سے بھری ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اوپر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ صرف تقریریں سن لینا، بیان سن لینا اور دین کے شوقین بن جانا، اتنی بات کافی نہیں ہے۔ زندگی کے قیمتی اوقات جس طرح ہم مال کمانے کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے مسائل کے لیے، اور ادھر ادھر فیکٹریوں اور کاروباروں اور بزنسوں کے لیے، میرے پیارو جس طرح ہم اس کے لیے اپنے زندگی کے قیمتی اوقات نکالتے ہیں، اس میں کیوں نہیں نکالتے؟ عمر زیادہ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ جاب کرنے لگے تو کیا ہوا؟ 8 گھنٹے جاب کرتے ہو تو 1 گھنٹہ روزانہ نکال لو کہ بھائی مجھے مسجد کے جو عالم ہیں ان سے جا کے دین سیکھنا ہے۔ اور بہت اچھا طریقہ میں تو ہندوستان میں رہتے ہوئے بتاتا تھا کہ بہت سے جو دولت مند اور کاروباری لوگ ہیں نا، انہیں ذرا حجاب و شرم آتی ہے۔ کبھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ جی صفائی وفائی زیادہ نہیں مدرسے میں، اور فلاں جگہ کیسے جا کے بیٹھے ہیں، کبھی لائٹ نہیں ہے، کبھی پنکھا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو علماء میں سے کسی ایک سے بات کرو، اور عزت باعزت انداز سے، اکرام اور احترام کے انداز سے کوئی سواری مقرر کرو، وہ سواری ان کو لے جایا کرے، اور آنے کے بعد 2 4 6 گھر والے آس پاس کے تم ان سے بات کرو اور تبلیغ کرو اس کی کہ آؤ بھائی میں علم سیکھ رہا ہوں، تم جمع ہو جاؤ، 4 آدمی جمع ہو جاؤ، 6 آدمی جمع ہو جاؤ، میں دین کا علم سیکھ رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی سیکھ لو، کیونکہ میں نے ایک عالم کا انتظام کیا ہے، وہ یہاں سکھانے آتے ہیں۔ ایسے 5-7 ملے، 200 200 200 300 500 لے کر، اور ان کے لیے 3-4 ہزار 5 ہزار اکٹھے بھی کر لیے، وہ آئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں تم کو سکھا اور چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ کیا دوسری چیزوں کے لیے اس طرح پیسہ نہیں دیتے؟ یہ جو انگریزی کے ٹیوشن وغیرہ پڑھتے ہیں، ان میں کتنا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے؟ بڑی بڑی رقمیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھانے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کر لو تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ سب سے بہترین صورت اپنے بچوں کی بھی حفاظت، اپنی بھی حفاظت، ایسی کوئی شکل بنا لے کہ اس طرح سے کوئی دین کے عالم کو مقرر کرے، اور میں نے یہ لفظ بڑھا رہا ہوں، باعزت طریقے سے اس کو لے جائے، اور اس کی سواری وغیرہ کا جو بھی انتظام ہو وہ کرے، اور اکرام و احترام کے ساتھ
2 4 6 گھر والے جمع ہو گئے اور اس نے پڑھایا اور چلا گیا. یہ تو شکل نمبر 1 ہے. شکل نمبر 2 یہ ہے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی ہمت و وسعت نہیں ہے اور چند لوگ نہیں ہیں تو جو بھی آس پاس میں رہتا ہے اس کے پاس جانا شروع کر دو. اس کے پاس جا کر وہاں جا کے سیکھنا شروع کر دو. 5 10 منٹ 15 منٹ روزانہ. نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب سے بات کر لو، میں آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس طرح دے دیا کروں گا. دو ضرور. امام صاحب چاہے منع بھی کرے، نیت ہو نہ ہو ان کی، لیکن بہرحال وہ بھی یہ طبعی ضرورت ہے بھائی، تو ضرورت پڑتی ہے. وہ آپ کو وقت دے رہے ہیں. دنیا میں وقت کے لیے لوگ کتنی رقمیں لیتے ہیں، تو وقت دے رہے ہیں تو تم بھی اپنا کچھ پیسہ دو. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ علم کی عظمت نہیں. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہم کہ بغیر دین کا جب علم نہیں تو یہ معنی نکلا کہ مجھے ڈربن سے جو وقت جانا ہے اور راستے کا علم ہے نہیں تو میں کہاں جاؤں گا، ٹکر ماروں گا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گاڑی چڑھے گی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی اندھیروں میں ادھر گروں گا کبھی ادھر گروں گا. یہی تو ہے حال ہمارا. جی ہاں. اور شکل یہ ہے کہ جن بزرگوں سے تعلق ہے، جن دیندار اللہ والوں سے تعلق ہے، تو زندگی میں جو بھی مسئلہ سامنے پڑے، ذبیحے کا مسئلہ آیا تو پوچھ لیا، شادی کا مسئلہ آیا تو پوچھ لیا، بچوں کا آگے کچھ اور آیا تو معلوم کر لیا، کاروباری کوئی مسئلہ ہوا تو، یعنی قدم قدم پر جو کچھ کرتے جانا ہے پوچھتے جانا ہے. جو کچھ کرتے جانا ہے تو پوچھ کے مسائل کرتے جانا ہے. اس سے خود آپ ایک بہت بڑے عالم بن جائیں گے. ہیں ماشاءاللہ ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو پوچھ کے کرتے ہیں. ہاں. اسی طرح ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، اپنے بزرگوں سے، جن لوگوں سے آپ کو تعلق ہے اور محبت ہے اور ان پر علماء نے اعتماد کیا، بزرگوں نے اعتماد کیا، یعنی متبع سنت و شریعت مستند علماء ہیں. سننا میری یہ بات، یہ بیان بہت اہم ہے. یہ بیان بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ میں روشنی کی بات کر رہا ہوں. جب تک وہ روشنی نہ ہو چلتے رہے ہم تو منزل نہیں ملتی میرے بھائیوں، منزل نہیں ملتی. ہاں منزل نہیں ملتی. ہم سمجھ کے روزانہ رات کو کچھ سے کچھ اعمال کر رہے ہیں اور جب ان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں، غلط سلط کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کتنے ہی کار خیر دیکھو، کتنے لوگ ہیں پیسہ لٹائیں گے سال بھر مدرسوں میں، مسجد میں، یہاں وہاں، اور ان سے پوچھو حساب لگا کے زکوٰۃ دی؟ نہیں میں تو بہت نکالتا ہوں اللہ کے راستے میں. مسئلے کا علم نہیں میرے پیارے، تیرا سارا حرام حلال سب مکس ہو رہا ہے، سارا مکس ہو رہا ہے. تو نے زکوٰۃ، تو نے میراث دے دی لوگوں کی، جو بچے تھے جن کی جس طرح سے بیٹھتی تھی، نہیں اسے پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ رہا ہے میں تو ان کو اس پہ خرچ کر رہا ہوں، اس پہ خرچ کر رہا ہوں، اتنا دے رہا ہوں. کسی نے مجھے بھیجا ابھی ایک وہ پوچھنے کے لیے، ایسے حالات میں ہم نے اپنی زکوٰۃ تو یہاں تقسیم کر دی اور فلاں اس میں دے دی. میں نے کہا تمہاری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے ادا نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ میں ایک شرط ہے کہ غریب و فقیر کو مالک بنانا، اور تم نے مالک نہیں بنایا، تملیغ نہیں کی تم نے. بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، جا کے ہاسپٹل میں اس کی طرف سے تم نے پیسے دے دیے. شادی کرانی ہے، وہ غریب بچی ہے وغیرہ ہے، تو اس طرح سے شادی میں اس کے پیسے دے دیے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. مالک بنانا پڑے گا، اس غریب بچے کو، بچی کو دینا پڑے گا، یا ان کا کوئی وکیل ہو جو ان کے لیے کام کر رہا ہو اس کو دینا پڑے گا کہ اس پر خرچ کرے وغیرہ. ترتیب ہے ایک. یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنا پڑتا ہے. اردو کی کتابیں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنے ایسے مستند علماء سے پوچھ لو، وہ آپ کو کتابوں کا نصاب مرتب کر کے دیں گے. پہلے 2 4 مہینے یہ کتابیں پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو. جی. اور ماشاءاللہ اب تو ایسا زمانہ چلا ہے جس دور میں ہم چل رہے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو دور اس وقت ایسا چلا ہوا ہے کہ معتبر مستند علماء سے پوچھ کر ایسے نظام، ایسی ترتیبیں، ایسے سلسلے قائم ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس میں تو کوئی عذر رہ ہی نہیں گیا. ہم کیسے جائیں، کہاں سیکھیں، کس سے سیکھیں؟ ایسے ذرائع قائم ہیں کہ ماشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. توجہ نہیں، اہمیت نہیں، عظمت نہیں، شوق اور رغبت نہیں، ہمت اور حوصلہ نہیں، اس کی طرف طبیعت کا میلان نہیں. اور میلان نہ ہونا دین کی عظمت نہیں، اس لیے میلان نہیں. دنیا کی عظمت ہے اس لیے ماشاءاللہ اس کے لیے خوب جو ہے بچوں کے لیے ہر طرح سے کوششیں کرتے ہیں کہ بڑی سی بڑی ڈگری ہو تاکہ اچھی انکم ملے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے جس دن سنا نا،
آج تک قلب میں ایک وجد کی کیفیت رہتی ہے اور جھوم جاتا ہوں۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر بات ایسا لگتی ہے غور کرنے سے جیسے معجزانہ شان لیے ہوئے ہو، مطلب اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ ایک عام انسان اسے کہہ ہی نہیں سکتا۔ انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش الی آخر الحدیث، حیات الصحابہ میں ہے۔ تم راہ حق پر قائم رہو گے، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، جی کھلی دلیل اور واضح راہ پر قائم رہو گے۔ کب تک؟ جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ، ایک محبت، عیش کی محبت کا نشہ، دونوں ہم میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے۔ آج جہالت کا نشہ تو تم اسے تعلیم سمجھتے ہو وہ جو کالج یونیورسٹیوں میں دلائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو تعلیم کہیں گے کہ یہ تعلیم ہے؟ علم کے راہ بحق نہ نمائے جہالت است، جو علم اللہ کی طرف راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ ڈاکٹر نادر علی خان صاحب علی گڑھ میں ہوتے تھے جی، ایک زمانے میں ہمارا چلہ لگا تو رات کو بستر میں کے قریب آ کے بیٹھتے اور دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ تو یہ جملہ بارہا میں نے سنا کہ ہم سب پروفیسر جو تھے یہاں کے جہل مرکب میں تھے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے اپنے اس جہل کا احساس ہوا۔ یعنی عالم نہیں تھے اور اپنے کو عالم سمجھتے تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے اور تعلیم یافتہ سمجھتے تھے۔ کیا یہ جو دنیاوی ڈگریاں ہیں، فنون کہو ان کو، فنون، علوم نہیں، یہ فنون ہیں۔ جیسے عمارت بنانے کا فن، پل بنانے کا فن، سامان بنانے کا فن، چیزیں بنانے کا فن۔ اور میرے بھائیو یہ فنون بندروں کے پاس ہے، مکھیوں کے پاس ہے، کبوتروں کے پاس ہے، پرندوں کے پاس ہے، چڑیاؤں کے پاس ہے، شیروں کے پاس ہے، ہاتھیوں کے پاس ہے، یہ فنون سب کے پاس ہے۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں۔ اس پہ بیان سننا ہو تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا لمبا بیان ہے کہ انسانی کمال کیا ہے، مجھے وہ پہلو نہیں عرض کرنا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہم نشے میں دھت ہوئے ہیں، اس کے جہالت کے نشے میں اور عیش کے نشے میں۔ عیش جانتے ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری ترتیب کے مطابق جو چیزیں جس طرح چاہیے ہم اس طرح سے زندگی، اب یہ کھانا، اب وہ پینا، اب آج اس وقت سونا، اور اس کو اس وقت میں جو ہے یہ آرام ملے اور پھر یہ کھانا ملے اور پھر یہ ملے، جو چیزیں اس طرح ایک لگا بندھا نظام زندگی کی، کھانے پینے پہننے کی چیزوں کا ایسا لگا بندھا نظام، اور ایسے اس کے ہم عادی کہ اگر وہ چھوٹے تو ہمیں نہ نیند آئے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، ہماری زندگی سب اتھل پتھل ہو جائے۔ یہ ہے عیش کی محبت۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا منشا اس وقت میں جو بیٹھتا ہوں بیان کرنے، تو بیان برائے بیان نہیں ہوتا، غور و فکر کرتا ہوں، اور جو میسیجز آتے ہیں لوگوں کے اس کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کہیں کی ضرورت ہے۔ جیسے حضرت مفتی رفیع عثمانی ہمارے آزاد بل میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو 1.5 گھنٹہ بیان کیا، تو یہ فرمایا تھا کہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے ہماری اصلاح فرماتے ہوئے یہ بات کہی کی کہ بیان تو بند رکھو، جب اجازت دی تو یہ کہا زخم پر مرہم رکھو۔ یہ دیکھو کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ باتیں ان کو بتاؤ۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں میں، لوگوں میں، آج امت میں دین کا علم سیکھنا، یعنی بس یہ تو ہے کہ اپنا تھوڑا تبلیغ میں چلے گئے، بزرگوں سے مل لیے، لیکن مسائل کا جاننا، شریعت کا جاننا، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا اسلامی نقطہ نظر سے جاننا، سنتوں کا جاننا، یہ چھوٹ گیا۔ بھائیو یاد رکھنا، اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بندگی کے اصولوں کو ہمیں جاننا پڑے گا۔ اور جب ہم جانیں گے اس کو، اس کے بعد عمل کا درجہ ہے، اور عمل ہو اخلاص کے ساتھ۔ یہ عمل اور اخلاص میرے بھائیو، یہ اللہ والوں کے پاس سے چیزیں ملتی ہیں۔ تبلیغ میں جا کر بھی جب شوق پیدا ہوتا ہے تو عمل آ جاتا ہے، لیکن کمال میرے شیخ مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، تشویق دین کے لیے تو تبلیغ ہے، لیکن تکمیل دین کے لیے یہ ہے خانقاہ۔ تشویق وہاں سے ہوگی، تکمیل وہاں سے۔ حضرت شاہ محی السنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، چونکہ وہ درسی ساتھی تھے سہارنپور میں، ساتھ پڑھے تھے، تو کہیں اجتماع میں بٹھایا کہ بیان کرو۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بہت صفائی کے ساتھ حق باتیں بیان کیا کرتے تھے، تو وہاں یہ فرمایا کہ دیکھو، تبلیغ نافع تو ہے مگر کافی نہیں، تبلیغ نافع تو ہے مگر کافی نہیں۔
کیوں بھائی؟ تبلیغ میں لگنے والوں، وہاں علم کا جو نمبر آتا ہے تو اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ علم فضائل کا اور مسائل کا؟ بولو تو فضائل کا علم تو تبلیغ میں ملا، مسائل کا علم کہاں سے سیکھو گے بتاؤ؟ حضرت تھانوی قدس سرہ کی بہشتی زیور لے لو، حضرت تھانوی قدس سرہ کا اصلاحی نصاب لے لو، اور بہت ساری ایسی کتابیں ضروری، فضائل اعمال بھی رکھو اور اسے بہشتی زیور کو بھی رکھو، اور بھی تعلیم الدین حضرت کی بہت شاندار کتاب اس کو رکھو۔ علماء بتائیں گے جو ہم سے وابستہ متعلقین ہیں، میں تو ان کو پوری ایک لسٹ میں نے بنا رکھی ہے، کتابوں کی بھیجتا ہوں کہ یہ پوری لسٹ ہے، اس لسٹ میں سے کتابوں کو پڑھا کرو۔ پڑھو، مسجد کا امام صاحب سے اگر تمہیں اردو آتی ہے تو سبقن پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ بھی اگر پڑھنا ہے، خود پڑھنے دیکھنے کے مقابلے میں میرے بھائیو یہ بہتر ہے کہ دینی اس طرح کی کتابوں کو کسی سے پڑھ لو، بالخصوص قرآن کے ترجمے کو۔ کیوں؟ خالی ترجمے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات، تو سامنے جو پڑھانے والا ہوگا وہ چونکہ مدرسے میں 10-20 سال گزارے ہوئے اور دین میں علم میں پختہ، تو وہ ایسی جگہوں میں صفائی بتاتا، واضح کرتا ہوا جائے گا اس میں کیا نکتہ، یہاں کیا، یہاں کیا۔ تو باقاعدہ اپنے کسی عالم سے وہ کتابیں درسن پڑھ لو، اردو پڑھنی آتی ہے تو اردو کی کتابوں کو کوئی ایسا نہ ملے تو خود پڑھ لو۔ اسی طرح دین کے علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ والوں کے پاس جا کر وقت لگایا کرو اور وہاں ضروری باتوں کو سب کو پوچھ کے سیکھا کرو، پوچھ کے سیکھو۔ جماعت تبلیغ میں وقت لگاؤ، وہاں جو موٹی باتیں ہیں سب سکھائی جاتی ہے، ان کو سیکھو، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں، وقتاً فوقتاً اپنے محلے میں، گاؤں میں کسی چھوٹی کمیٹی بنا لو، یا مطلب چند افراد ہو نیک مسجد کے متعلقین کہ بھائی دیکھو ہم ہر مہینے میں کسی عالم کو بلایا کریں گے اور وہ عالم آیا کریں کہ اس موضوع پہ بیان، اس پر بیان، ان کو احوال بتا دو، حالات بتا دو۔ یہاں آج کل شادیاں ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، یہاں آج کل جوان لڑکے لڑکیوں میں یوں چل رہا ہے، یہاں آج کل رسم و رواج میں یہ ہو رہا ہے، یہاں اس محلے میں وہ جو موضوع ہو ایسا جس کی ضرورت ہو وہ ان کو بتا دو، تو وہ اس موقع پر بیان کر دیں گے۔ خلاصے کلام آپ حضرات سن لیجئے کہ اللہ عز و جل نے جو قرآن میں فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں اور بیان سننے والوں اور سننے والیوں، یہ بات دل کے تختی پہ لکھ لینا، دین کا علم اگر نہ ہو، مسائل ہم نہ جانتے ہوں، شریعت ہم نہ جانتے ہوں، اللہ کی بندگی کے طریقے نہ جانتے ہوں، کیا ہے عقائد، کیا ہے عبادات، کیا ہے معاشرت، کیا ہے معاملات، جی عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے اور اخلاقیات، کیا ہے، کب کس طرح کیا کرنا ہے، اگر اس کا علم نہ ہو تو خود عقل سے سوچ لو کیسے ہم اللہ کو پالیں گے۔ اب ایک آدمی بیان تو سن رہا 2 سال سے، تقریروں میں بھی جا رہا ہے، ساتھ میں بھی گھوم رہا ہے، تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، لیکن نہ زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہے، نہ روزوں کے مسائل کا علم ہے، نہ نماز کے مسائل کا علم ہے، نہ تلاوت جانتا ہے کہ کس طرح کرنی ہے، کیا اس کی صورت ہے، تو کیسے وہ اللہ کو پالے گا؟ جب کہیں ضرورت پڑی کسی طرح کی تو پتہ چلا بھائی گھومتے تو رہے، چلتے تو رہے، لیکن اتنا بھی نہ آ سکا کہ امامت کرا سکو، اتنا بھی نہ آ سکا کہ ایسے ضروری میت کی کیسے تدفین کرنی ہے، اور میت یہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس میں کیا کرنا ہے اور اس میں کیا نہیں کرنا، ضروری موٹے مسائل۔ اس لیے دین کے علم پر توجہ دو اے سالکو، اے اللہ کو چاہنے کی جو راہ ہے اس پر چلنے والو اور اللہ کی چاہنے کی تمنا رکھنے والو، دین کے علم کو اہمیت دو اور اس کو سیکھو۔ میں نے سب ترکیبیں بتائی، شارٹ میں 1-1.5 منٹ میں پھر سے گنتی کرا دیتا ہوں کیا ترکیب ہے۔ مسجد کے جو امام صاحب ہوں ان سے سیکھنا شروع کرو۔ نمبر 2، گھر میں کسی ایسے عالم کا انتظام کرو، 2 4 5 7 خود گھر کے خاندان کے یا محلے کے لوگوں کو تشکیل کرو کہ میں یہاں بلا رہا ہوں، آؤ سب قرآن سیکھیں گے اور دینی ضروری باتیں سیکھیں گے۔ جی ہاں۔ نمبر 3، جو مستند علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے ایسی کتابیں لے لو، پوچھ لو، اور ان کتابوں کو پوچھ کر ان کے مشورے سے، جس کو اردو پڑھنی آتی اور انگریزی اور فلاں جس زبان میں جو ہے ان زبانوں میں لے لو اور ان کو گھر میں بیٹھ کر خود پڑھو، یا امام صاحب کے پاس نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے، بس یہ کتاب مجھے 10 منٹ پڑھا دیا کریں، اور ان کو تنخواہ وغیرہ بھی دو جیسے میں نے بتایا۔ اللہ والوں سے بلا کر مختلف موضوعات پر وعظ کہلوایا کرو۔ جی،
اور مزید طلب ہے اور محلے میں علاقے میں کوئی نہیں ہے، آج کل تو ویسے بہت پھیل گیا ہے نظام، تو خط وغیرہ میں لکھ کر، اور اب تو خط کیا، خط تو پہلے زمانے میں تھا، اب تو یہ واٹس ایپ اور ای میل کی دنیا ایسی چلی ہے کہ کسی سے جس سے رابطہ ہے پوچھ پوچھ کر قدم قدم پر آگے بڑھتے رہو۔ اسی میں ایک شکل میں نے بتائی کہ یہ آن لائن پڑھنے پڑھانے کا اور سیکھنے سکھانے کا ایسا نظام ہے، مگر شرط ہے، بار بار دہرا رہا ہوں میں، مستند علماء ہوں اور پوچھ کر معلومات کر کے۔ منفی شکلیں آج بہت ہیں، گوگل پر جاؤ تو ایسے بہت ملیں گے، ٹیچر فلاں پڑھانے والے سکھانے والے، اور وہ شروع میں کچھ قرآن سکھائیں گے، چند دنوں بعد پتہ چلا غیر مقلد بنا دیا، چند دنوں بعد پتہ چلا کہ اماموں کی عظمت دل سے نکال دیا ائمہ اربعہ کی۔ میرے پیارو، ہم ائمہ اربعہ کی کوئی ویسی تقلید نہیں کرتے کہ ان کو وہ امام حنیفہ کو امام حنیفہ کی وجہ سے ہم مانتے ہو، نہیں، وہ ہمارے سامنے حدیثوں سے خلاصہ نکال کے پیش کرتے ہیں۔ میں عرب میں ایک جماعت میں تھا، عرب ساتھ تھے یہاں سعودی والے بہت سارے، تو جماعت میں ساتھ تھے، سب ایک ساتھ کام کرتے تھے، تو ایک بار انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مشائخ کیا ہے جو تم کو معمولات دیتے ہیں، یہ تو تشریع ہے، شریعت سازی ہے دین کے اندر، اور یہ تو درست نہیں۔ تو میں نے ان سے فوراً پوچھا کہ پھر تم چلے کے لیے کیوں نکلے ہو 4 مہینے کے لیے؟ نظام الدین والوں نے شریعت سازی کر دی تمہاری؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے جواب بتایا ان کو، تشریع اس کو نہیں کہتے، شریعت سازی یہ نہیں ہے، یہ جو ائمہ ہیں یہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ہم کو دے رہے ہیں، اور وہ جو یہودی لوگ تھے جو اپنے لوگوں کے لیے پیش کیا کرتے تھے نا دین، اور اس کو قرآن میں آیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ اپنی کتاب، اپنی جو منزل من اللہ کتابیں ہیں ان کتابوں کے خلاف ہٹ کر کے اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کے پیش کرتے تھے، اور وہ لوگ مانتے تھے ان کی قوم، اس لیے ان کو کہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر جو ہیں ائمہ اربعہ یہ نہیں کرتے، قرآن و سنت سے دلیل۔ خیر، یہ تو موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ نہ کرنا کہ گوگل پہ گئے کہ چلو فلاں سے سیکھنا شروع، فلاں سے سیکھنا شروع، اب شروع میں بہت اچھا لگا، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ایسا زہر شہد میں گھول کے پلایا، سارے عقائد ہی اندر سے صاف کر دیے ہمارے اور ہمارے بچوں کے۔ مستند علماء سے پوچھو، وہ علماء جن پر دوسرے ان کے بزرگوں کو اسلاف کو اعتماد ہے، علماء کا ان کی طرف رجوع ہے، علماء ان کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، بہت ہے ایسی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر اگر اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر ہے میرے بھائیوں، تو دین کا علم سیکھے بغیر چارے کار نہیں۔ ماشاءاللہ ایسے بہت سے کورس چل پڑے ہیں اب کہ ملازمت اور جاب اور کاروبار اور سب کے باوجود 2-3 گھنٹے روزانہ نکالو تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو بہت اچھی دین کی معلومات ہو جائے گی۔ جی ہاں، اب یہاں ایک سوال کا جواب مجھے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کورس ہم پڑھیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ پھر دین کا ایک نقصان ہوگا کہ ہم ناقص علماء ہیں اور علماء کہلائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ تم اپنے کو علماء کیوں سمجھو؟ علماء نہ سمجھو، بس یہ سمجھو کہ ضروری دین کی باتیں ہیں، وہ ابھی بھی علماء کے محتاج ہیں، ورنہ پھر یہ اس طرح ایک بہت بڑا فتنہ بھی بنے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائیں، اور زندگی کے ہر قدم پر جو حق تعالیٰ کا منشا ہے، بندگی، شان بندگی، اللہ ہمیں کمال کے درجے میں عطا فرما دے، اور علم ہو، عمل ہو، اخلاص ہو، انشاءاللہ پھر نجات جو ہے ضرور ہو کے رہے گی، اور اللہ کی مرضی ضرور ملے گی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔